والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على آبائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في مقام الآخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بالسنة عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اخلاق کو زینت بخشی ہے اللہ نے روشن کاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں صبر و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، وہ کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو کیوں خفا کر پوچھو تو اخیاروں سے۔ تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے پیچھوں پاروں سے۔ میرے قابل قدر معزز مکرم محترم مجاہد مواہب غیرت مند جرأت مند بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان گرمیوں کے روزے رکھنے کے باوجود رات میں کھڑے ہو کر تراویح میں اللہ کا قرآن سنا اور سنایا۔ تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنا اور سننا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے اسے اللہ یہ توفیق بخشتا ہے۔ نہیں تو بازار بھرے پڑے ہیں، لوگ ہاتھ بھرے پڑے ہیں، پورے بازاروں میں اللہ نے چن چن کے جن لوگوں کو توفیق دی تراویح پڑھنے کی تو وہ آئے، انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا۔ جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی وہ مال میں ہم سے زیادہ اچھے تھے، شکل میں ہم سے زیادہ اچھے تھے، ہر لحاظ سے ہم سے اچھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے چن کر اپنے گھروں میں لا کر اپنے گھروں کو آباد کرایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مختصر سے وقت میں تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات کے سے صرف اتنی ہی درخواست ہے کہ تھوڑی سی بات کروں گا لیکن غور سے سنیں۔ دنیا میں کتابیں کروڑوں کتابیں موجود ہیں، مگر کسی کتاب کے لکھنے والے نے اس کی گارنٹی نہیں دی کہ یہ کتاب بالکل حق اور سچ ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لو، جب اس کے لکھنے والے سے پوچھو کیا تم 100% ہمیں گارنٹی دیتے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شک موجود ہوگا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری کتاب میں 100% ہر چیز بالکل ٹھیک موجود ہے۔ واحد کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دی ہے، فرقان حمید دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے ایک انعام بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جب ہمارے پاس بھیجی تو سب سے پہلے اس کی گارنٹی دی تاکہ آنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ شک نہ پڑے کہ ہم ساری رات کھڑے ہو کے نمازوں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو لکھنے والے ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہم تک صحیح پہنچا یا نہ پہنچا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا۔ تو اللہ نے اس قرآن کو بھیجنے سے پہلے ہی اس قرآن کی گارنٹی اللہ نے دی کہ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے 3 حرف آتے ہیں، الف لام میم۔ علماء نے اس کا معنی لکھا ہے، الف سے مراد اللہ
کتاب کو بھیجنے والا میں اللہ ہوں جو ساری کائنات کا سردار ہے. اس کتاب کو لانے والا جبرائیل امین ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. یہ کتاب جس پیغمبر پر اتری وہ محمد الرسول اللہ ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے. اللہ بھیجنے والا ہے, لانے والا جبرائیل ہے, جس پر اترے وہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ 3 گارنٹیاں میرے رب نے دی ہیں قرآن کے لیے کہ اس قرآن کو بھیجنے والا میں ہوں, لانے والا جبرائیل ہے, جس پر اتاری گئی وہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب. اللہ کون سی کتاب آج کے دور کے مسلمان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اللہ نے اس کتاب کی گارنٹی دی ہے جو محمد الرسول اللہ پر اتری. اللہ نے اس کتاب کی گارنٹی دی ہے جو صحابہ کے دور میں تھی. اللہ نے اس کتاب کی گارنٹی دی ہے کہ جس کو جبرائیل امین لے کر آیا تھا, لیکن آج تو وہ کتاب موجود نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں ذالک القرآن نہیں کہا, اللہ نے کہا ذالک الکتاب. علماء موجود ہے. ذالک الکتاب سے مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, وہ کتاب جو تمہارے گھروں میں ہے, وہ کتاب جو تمہارے مدرسوں میں ہے, وہ کتاب جو تمہارے بچے پڑھتے ہیں, وہ کتاب جو کہ تم پڑھتے ہو, وہ کتاب جو مسجد میں پڑھائی جاتی ہے, وہ کتاب جو تمہارے گھروں کو آباد کرتی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب, اس کتاب میں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں. اللہ نے اتنی عظمتوں والی کتاب دی اور کتاب دینے کے بعد کہا کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے گارنٹی بھی دے دی کہ یہ گارنٹی ہے کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. اس کتاب میں شک کوئی نہیں. زور سے جا کے سنو, کوئی نہیں. اس کتاب میں شک کوئی نہیں. اس کتاب میں شک کوئی نہیں. آپ کے سنیں, آنکھیں کھول کر سنیں, تقریروں کے مزے نہ لیں. جب تقریروں کے مزے لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو سننا ہے, اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, اللہ کے دین پر عمل کروانا ہے. یہ ہماری زندگیاں ہیں, یہ زندگی گزر رہی ہے, یہ وقت گزر رہا ہے. جو آج کا وقت گزرا ہے یہ کل میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جو آج کا لمحہ گزر رہا ہے یہ کل میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہر گزرتا سیکنڈ, ہر گزرتا منٹ, ہر گزرتا لمحہ, ہر گزرتا دن مجھے قبر کی طرف لے کر جا رہا ہے. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ جب میں یہاں پر آیا تو موجود تھے, لیکن آج موجود نہیں ہے. وہ قبر کی پاتال میں سو رہے ہیں. اگلے رمضان میں کیا پتا ہم میں سے کون موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ زندگی گزر رہی ہے. ہر لمحے کو اپنا قیمتی بناؤ, ہر ایک وقت کے ایک ایک گھڑی کو قیمتی بناؤ, تاکہ جو قبر کی طرف ہمارا راہ گزر رہا ہے اس راستے کے اوپر ہم اس طرح سے چلے کہ جب ہم کل روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا رب بھی خوش ہو, رب کا مصطفیٰ بھی خوش ہو. تو انشاءاللہ اپنے وقت قیمتی بنائیں گے نا سارے. رمضان المبارک کا اتنا عظمت والا مہینہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دیا ہے. وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو فساد کے اندر, جو گناہوں کے اندر, جو ظلمات کے اندر گھرا پڑا ہے, آج میں اس کو ایک ایسا پیکیج دیتا ہوں کہ وہ ان ظلمات سے نکل جائے, ان گناہوں سے نکل جائے, ان برائیوں سے نکل جائے, ان بداخلاقیوں سے نکل جائے. اس کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے. اللہ اور مہینوں میں اور رمضان میں فرق کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے اور مہینوں میں تمہارے اوپر شیطان کی محنت ہوتی ہے, شیطان کی طاقت ہوتی ہے, لیکن رمضان کے مہینے کے اندر تمہارے ساتھ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. شیطان کی طاقت نہیں رکھتی, شیطان کی محنت نہیں رکھتی, شیطان کا زور نہیں لگتا. اب تمہارے اختیار میں ہے. اپنے دل کو بدلنا چاہو بدل سکتے ہو, اپنی زندگی کو بدلنا چاہو بدل سکتے ہو, اپنے کردار کو بدلنا چاہو بدل سکتے ہو, اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا چاہو بن سکتے ہو, برائی چھوڑنا چاہو چھوڑ سکتے ہو, اچھے اخلاق اپنانا چاہو اپنا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا کھلا دشمن تمہارا شیطان تھا, اس کو اللہ نے روک دیا, تمہیں کھلی آزادی دی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, آخری راتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس رمضان کے مہینے کے جو دن بچے ہیں خدا کے لیے ان کو قیمتی بنا لو. یہ دن جو ہماری زندگی سے نکل جائیں گے لوٹ کر نہیں آئیں گے. آج شیطان کا دھوکہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک شایست ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دوں گا. شیطان کا کام تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو برائی کے راستے پر چلائے, لوگ جھوٹ بولیں, ایک دوسرے کو ماریں, وہ قتل عام کریں, غیبت کریں, چغلیاں کریں. اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں نے شیطان کو بند کر دیا. لیکن رمضان کے مہینے میں بھی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوریاں بھی
کرتے ہیں, قتل و غارت گیری بھی ہوتی ہے, مار کٹائی بھی ہوتی ہے, ناپ تول میں بھی کمی ہوتی ہے. اللہ کیا وجہ ہے؟ جب شیطان بند ہو گیا تو برائی کیوں نہیں رکی؟ یہ ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر شیطان بند ہو گیا تو شیطانی بند کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھائی شیطان بھی تو 11 مہینے کی محنت ہے نا, اس نے 11 مہینے ہمارے اوپر محنت کی ہے. آپ ایک سائیکل کو چلاؤ اور سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھ کر زور سے اس کو گھماتے جاؤ. جب چلاتے چلاتے اچانک بریک مارو گے تو منہ کے بل زمین پر گرو گے, سائیکل روک نہیں سکو گے. لیکن اگر وہی سائیکل تم چلاتے 11 منٹ تک اس کا پیڈل گھماتے رہو اور 11 منٹ میں اس کے پیڈل سے اپنا پاؤں ہٹا دو تو پیچھے تمہاری طاقت نہیں لگے گی, پیچھے تمہارا زور نہیں لگے گا. اب تم اگر بریک کو روکنا چاہو, آہستہ آہستہ بریک لگاؤ تو گاڑی رک جائے گی, تمہاری سائیکل رک جائے گی. اسی طرح شیطان نے 11 مہینے محنت کی ہے, شیطان نے 11 مہینے طاقت لگائی ہے, شیطان نے 11 مہینے زور لگایا ہے. اب شیطان کی طاقت بھی روک دی, زور بھی روک دیا, قوت بھی روک دی. اب اس کی طاقت نہیں ہے. اب اگر میں نمازی بننا چاہوں, اب جب میں اللہ کا بندہ بننا چاہوں, جب اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام رکھا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چند بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک وہ شخص جو بوڑھا زانی ہو, جو بزرگ ہو چکا ہو, بوڑھا ہو چکا ہو لیکن زنا نہ چھوڑتا ہو تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, اس کی بھی مغفرت رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص جو متکبر ہو, جو یہ سمجھتا ہو جس کے دل کے اندر ہو کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میرے پاس مال و دولت ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس اقتدار ہے, جس کے اندر میں ہوں, جو تکبر کرتا ہو, وہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور چوتھا وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان, جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا, رمضان کے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ماں باپ کا نافرمان کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہمیں تو اولاد سے گلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے؟ ہر جگہ مسجد, ممبر اور محراب سے ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جس کے اوپر رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ 100% صحیح بات ہے, لیکن کبھی بیٹھ کر سوچو بھی تو صحیح کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہوئی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اس اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھو. ہمارے اندر ایک بیماری ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی بڑا ایکٹر ہوگا, کوئی بڑا فنکار ہوگا, کوئی بڑا بدماش ہوگا, کوئی بڑا جاگیردار ہوگا, ہم اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں اور پھر ہم امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے راستے پر چلے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرا حق جو اولاد کا ماں باپ کے اوپر ہے وہ یہ کہ ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش اچھی کرے, ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش اللہ کے دین کے مطابق کرے. ہم نے اپنی اولاد کی پرورش کیا کی ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی پرورش اسکول کالجوں میں کی ہے. ہم نے اپنی ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اچھے سے اچھے ٹیوشن میں داخل کر دیا, ان کو اچھے سے اچھے کوچنگ میں داخل کر دیا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی اولاد کو مدرسے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا یا نہیں سکھایا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کی حدیث سکھائی یا نہیں سکھائی؟ اور جب اسکول بھیجو گے تو بچہ جو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا. اسکول والے تو ہمیں یہ بتاتے ہیں, سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان آکسیجن اندر لیتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے, اچھی ہوا اندر لیتا ہے, گندی ہوا باہر نکالتا ہے. یہی اولاد جب ساری زندگی پڑھ رہی ہوتی ہے, جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, پھر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے, یہ کاروبار کے کام کا نہیں, یہ گھر کے چلانے کے قابل نہیں ہے, یہ تو گھر پہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے, گندی ہوا باہر نکالتا ہے, گندی گیس باہر نکالتا ہے. جب اولاد کی پرورش ایسی کرو گے تو غلطی اولاد کی نہیں ہے. اولاد کو جو پڑھایا گیا, جو سمجھایا گیا, جس راستے پر چلایا گیا وہی کرے گی. اگر بچے کو بچپن میں قرآن سکھایا ہوتا, اگر بچے کو بچپن میں اللہ کے نبی کی حدیث سکھائی ہوتی تو پھر یہی اولاد ہوتی کہ بزرگوں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی حج اور عمرے کا
3-4 बच्चे हो ना, उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल कौन है, सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है, उसको निकाल के अलग कर देते हैं। जो मेरे जैसे मलंग हो, जिन्हें कुछ ना आता हो, पढ़ाई में भी कमजोर हो, हर लिहाज से कमजोर हो, उनको मदरसे वाले के हवाले कर देते हैं कि उनको मदरसे का मोड़ भी संभालेगा। अभी अपने जहन में एक नक्शा बनाओ कि तुम्हारा एक बच्चा स्कूल के लिए निकला, एक मदरसे के लिए निकला, स्कूल वाले के लिए नया ड्रेस लेकर आया, नया कोर्स लेकर आया, नए जूते लेकर आया, नई टोपी लेकर आया, उसको अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन फीस देकर दाखिल करवा दिया। और दूसरा मदरसे का बच्चा जिसके वही फटे पुराने कपड़े, वही टोपी सर पे पहनी है, अब सुबह का वक्त है, दोनों जब स्कूल से निकलने लगते हैं तो अल्लाह जब दोनों घर से निकलना शुरू करते हैं तो अल्लाह जिब्रील अमीन के ऐलान करता है कि भागता हुआ जा, वो जो बच्चा मेरे दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकला है, इसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दे। जिब्रील अमीन हैरान होता है, अल्लाह वो मासूम सा बच्चा जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जिसके जिस्म पर लिबास पुराना है, जिसके सर पर टोपी पुरानी है, जिसके पाँव में जूते नहीं है, उसके कदमों के नीचे मैं पर बिछाऊं। अल्लाह कहते हैं हाँ, वो मेरे दीन का इल्म हासिल करने निकला है, उसके कदमों के नीचे पर बिछाओ। अब वक्त गुजरता रहेगा, स्कूल वाला स्कूल पढ़ेगा, मदरसे वाला मदरसा पढ़ेगा, स्कूल वाला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, जज बनेगा, मदरसे वाला पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, कारी बनेगा, शेखुल हदीस बनेगा, शेखुल तफसीर बनेगा, शेखुल कुरान बनेगा, मुहद्दिस बनेगा। दोनों पढ़कर फारिग हो गए, अब सामने बाप का इंतकाल होता है, सामने बाप का लाशा पड़ा है। मदरसे वाले स्कूल वाले से कहता है मेरे बाप ने तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, महंगे से महंगी तालीम दिलवाई, अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ाया, ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़ाया, आज कदम बढ़ाओ, सामने बाप का लाशा है, इसको गुस्ल दो, इसका जनाजा पढ़ाओ, इसको कब्र में उतारो। वो स्कूल वाला कांपेगा और वो कहेगा मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया, मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे इंजीनियर बनाया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं सिखाया, मेरे बाप ने मुझे नमाज नहीं सिखाई, मेरे बाप ने मुझे जनाजा नहीं सिखाया। फिर कोई मदरसे का बच्चा जिसको तुमने लाकर समझकर फेंक दिया था, वो कदम बढ़ाएगा, बाप को गुस्ल देगा, बाप का जनाजा पढ़ाएगा, उसको कब्र में उतारेगा, और फिर जब अल्लाह का कुरान खोलेगा बाप के ऊपर से सारा अज़ाब हट जाएगा। इन मदरसे वालों को समझ क्या रखा है, इन मौलवियों को समझ क्या रखा है। आज जिसकी घर पे नहीं चलती वो आके मस्जिद के मौलवी को सुनाता है, जिसके घर पे कोई नहीं सुनता वो मस्जिद के मौलवी को सुना रहा होता है। याद रखना, अगर ये मसाजिद मदारिस वाले ना होते तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह का अज़ाब आ चुका होता। अगर ये मस्जिदों वाले ना होते तो हमारे घरों से दीन निकल चुका होता। अगर ये मस्जिदों वाले ना होते हमारे घरों से पर्दा और हया खत्म हो चुकी होती। ये मस्जिद वाले हमारे मोहसिन हैं। ये तो नजर आता है कि मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा मौलवी नमाज में 2 मिनट लेट हो गया। कभी हमने ये बैठकर सोचा कि मेरे घर का खर्चा कितना है और इस मस्जिद के मौलवी का खर्चा कितना है? क्या सिर्फ मेरे बच्चे हैं? क्या सिर्फ मेरा घर बार है कि इस मस्जिद के मौलवी का घर बार नहीं है? क्या इसके बच्चे नहीं हैं? इसका भी घर बार है, इसके भी बच्चे हैं, मगर ये अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान करके, अपने घर की खुशियों को कुर्बान करके, अपने इलाके की रिश्तेदारों की खुशियों को कुर्बान करके इस मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा होता है। जहाँ गर्मी हो, सर्दी हो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तुम्हारे घर में कोई गम हो तो सबसे पहले ये पहुँचता है। तुम्हारे घर में कोई खुशी हो तुम्हारे लिए दुआएं ये कर रहा होता है। अपनी औलाद को भी इन मसाजिद मदारिस से जोड़ो, अपनी औलाद को भी इन मदरसे वालों से जोड़ो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मिंबर रसूल पर बैठ कर कहता हूँ कि अपनी औलाद को अगर अल्लाह के दीन पर चला जाओगे ना तो कभी रायगा नहीं होगी। वक्ती तौर पे होता है, हर कोई वलीउल्लाह नहीं बनता, हर कोई शेखुल हदीस नहीं बनता, हर कोई शेखुल कुरान नहीं बनता, लेकिन जब माँ बाप अपनी औलाद को सीधा रास्ता दिखा देंगे, अगर अल्लाह न करे वो भटक भी जाता है, एक ना एक दिन उसके पास रास्ता मौजूद है कि मुझे मुड़कर वापस कहाँ जाना है। इसलिए अपने घरों पर मेहनत करो, अपनी जिंदगियों पे मेहनत करो,
اپنی اولاد پہ محنت کرو، اور اپنی اولاد کے اوپر ایک احسان سب سے بڑا ایک احسان کرنا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایک احسان کرو اپنی اولاد کے اوپر کہ خدا کے لیے اس کو کبھی حرام نہیں کیا۔ جس اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام چلا گیا تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ کل کو بڑی ہو کر وہ تمہاری فرمانبردار بنے گی۔ اپنی اولاد پر یہ سب سے بڑا احسان کر لینا، کسی کی باتیں سننا پڑے سن لینا، کسی کے تانے سننے پڑے سن لینا، بچوں کی پریشانی برداشت کرنی پڑے کر لینا، لیکن اپنی اولاد کو کبھی حرام نہیں کھلانا۔ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، تمہاری اولاد بھی تمہاری فرمانبردار ہوگی، تمہارے تھوڑے سے میں جو تھوڑا سا کما کر لاؤ گے اس میں بھی اللہ برکت دیں گے، اور تمہارے گھر کے اندر خوشیاں رہیں گی۔ اگر اپنی کمائی حلال نہیں کرو گے تو لاکھوں کما کر بھی لاؤ، گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ، راتوں میں کھڑے ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ انسان ہے، کمزور ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، آج توبہ کی کر پھر گناہ ہوگا، پھر توبہ کریں گے پھر گناہ ہوگا، اللہ سے نہیں معافی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگا کرو، اور یاد رکھو جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو اس انسان میں پیار ہوتا ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں میرا رب تو ویسے ہی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی جس کی داڑھی کے بال سفید ہو، اگر وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے فرشتوں سے کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے میں اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نوجوان رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے ناچ کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم نے کہا تھا نا کہ انسان کو نہ بناؤ، یہ دنیا کے خرافات میں مٹ جائے گا، یہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تجھے یاد نہیں کرے گا۔ جب نوجوان رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے ناچ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نوجوان کو، اس نے دنیا کی تمام برائیاں چھوڑ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا مجھے میری عزت کی قسم اس کے تمام گناہ معاف کر۔ جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم معافی مانگنے کے لیے کیوں پیچھے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے؟ کہیں اور جا سکتے ہو؟ دنیا میں ظاہری آسرا ماں ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے تھک ہار جائے، جب دنیا مخالف ہو جائے تو انسان ٹوٹ کر ماں کے قدموں میں گرتا ہے، ماں میرے پاس تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماں اگر ناراض بھی ہو تو پھر بھی جاتا ہے کہ اماں خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اگر تو بھی ناراض ہو گئی میرے پاس کیا بچے گا؟ انسان ٹوٹ کے ماں کے قدموں میں گرتا ہے، وہ ماں پھر بھی انسان کو معاف کر دیتی ہے۔ اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ تو دعا ہے اللہ سے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے حق و صداقت میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو موت شہادت کی ہو، زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمارے پاس اچھائی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس نیکی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں لاتے مار کے گھر سے نکال دیں۔ اگر رب کو بہت قریب ہے، اللہ کو بہت مہربان ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ میرے مالک تو نے آج تک ہمارے اوپر پردہ ڈالے رکھا کہ اللہ مجھے میری کبریائی کا واسطہ ہے، ہمیں آج معاف کر دے۔ کہ اللہ تو نے آج تک لوگوں کے ساتھ رسوا نہیں کیا، مگر اللہ آج
तेरे आगे हाथ उठा कर बैठे हैं। अल्लाह तू तो जानता है ना हम कितने गंदे हैं। अल्लाह तू तो जानता है हम कितने गुनाहगार हैं। अल्लाह तू तो जानता है ना कि हमने कितने कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह ये तो तेरा ज़र्फ है। अल्लाह तूने